بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو مسلم ورثے اور اسلامی سکالرز پر مبنی ویڈیوز کی سیریز میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے علم الدین ابن عابدین الحنفی کی سوانحیات کو۔ تو بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، علم الدین ابن عابدین الحنفی اسلامی فقہ کے سب سے مشہور علماء میں سے ایک تھے، اور حنفی مکتبہ فکر کے اندر ایک سرکردہ اتھارٹی تھے۔ وہ شام کے شہر دمشق میں سن 1198 میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام محمد امین ابن عمر ابن عبدالعزیز تھا، لیکن وہ ابن عابدین کے اعزازی لقب سے مشہور ہوئے۔ علمی اور عقیدت سے گہرے تعلق رکھنے والے خاندان سے ان کی پرورش اپنے ماحول میں ہوئی، جس میں قرآن پاک، حدیث نبوی اور اسلامی قانون کے اصولوں کے علم کی قدر کی جاتی تھی۔ دمشق اپنی زندگی کے دوران اسلامی تعلیم ثقافت کا مرکز ہونے کے ناطے ان کی اس وقت کے چند عظیم استاذہ اور کتب خانوں تک رسائی فراہم کی گئی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی ابن عابدین نے دینی علوم بالخصوص فقہ میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو حنفی مکتب کے مطالعہ کے لیے وقف کر دیا، جو پوری مسلم امہ میں خاص طور پر عثمانی عصر کے زیر اثر علاقوں میں وسیع پیمانے پر رائج تھا۔ اس کی لگن اور تیز ذہانت نے جلد ہی اسے اپنے ساتھیوں میں ممتاز کر دیا، اور وہ ایک قابل احترام استاد فقہ اور مصنف بن گئے۔ انہوں نے فقہ پر متعدد تصانیف لکھی جو علماء اور طلباء کے لیے ناگزیر حوالہ بن گئی۔ ان کے سب سے مشہور شراکت ان کی تفسیر تھی، جسے رد المحتار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے کلاسیکی حنفی فقہ کی وضاحت کی اور پیچیدہ قانونی مسائل پر وضاحت فراہم کی۔ یہ کام اس قدر اہمیت اختیار کر گیا کہ دنیا بھر کی عدالتوں اور اداروں میں فقہ اس کا حوالہ دیتے رہتے ہیں۔ عمر بعد ابن عابدین عوامی زندگی کے ساتھ ساتھ علمی کاموں میں بھی گہرا مشغول رہا۔ انہوں نے روزمرہ کی زندگی، تجارت، شادی، عبادت اور حکمرانی سے متعلق معاملات پر فتوے جاری کیے، ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ انصاف اور رحم کے اصول ان کے فیصلوں کی رہنمائی کریں گے۔ اس کا اثر و رسوخ نہ صرف شام بلکہ پوری مسلم دنیا میں بھی پھیلا، خاص طور پر عثمانی علاقوں میں جہاں ان کے کاموں کو مستند سمجھا جاتا تھا۔ علم الدین ابن عابدین الحنفی نے ایک عظیم تبدیلی کے دور میں زندگی گزاری، جب مسلم معاشرے کو اندرونی چیلنجز اور بیرونی دباؤ دونوں کا سامنا تھا۔ ان کی تحریریں روایت اور موافقت کے توازن کی عکاسی کرتی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی قانون اپنی بنیادیں کھوئے بغیر بدلتے ہوئے حالات میں اس طرح رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ ان کی عاجزی اور پرہیزگاری کو ان کے شاگردوں اور ہم عصروں نے بھی نوٹ کیا، جنہوں نے نہ صرف ان کی علمی خدمات بلکہ ان کے کردار اور اسلام سے عقیدت کے لیے بھی ان کی تعریف کی۔ ان کا انتقال 1252 میں دمشق میں ہوا۔ ان کی وفات پر بڑے پیمانے پر سوگ منایا گیا، کیونکہ ان کے نقصان کو نہ صرف ان کے آبائی شہر بلکہ پوری مسلم دنیا میں محسوس کیے گئے۔ انہیں دمشق میں ہی دفن کیا گیا، جو ان کی پیدائش اور تاحیات رہائش کا ظاہر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قبر خاص طور پر ان علماء اور طلباء کے لیے احترام کی جگہ بن گئی، جنہوں نے اسلامی فقہ میں ان کی شراکت کی تعریف کی۔ ان کی تدفین کی جگہ پر ایک معمولی سا مزار بنایا گیا تھا، جو اس کی یاد کو محفوظ رکھتا تھا اور ایمان کی خدمت کے لیے ان کی لگن یاد دہانی کے طور پر کام کرتا تھا۔ علم الدین ابن عابدین الحنفی کا مزار صدیوں سے احترام کی جگہ بنا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ سنتوں یا صوفیاء کے مزارات کی طرح زیارت کی طرح راغب نہیں ہوتا، لیکن یہ خاص طور پر حنفی روایت کے علماء کے درمیان نمایاں ثقافتی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ زائرین اور علم کے طالب علم اکثر ان کی وراثت کی تعظیم کے لیے ان کی آرامگاہ پر جاتے ہیں۔ ایک ایسے شخص سے تاریخ حاصل کرتے ہیں
جس نے اپنی زندگی اسلامی قانون کی خدمت اور مثلاً معاشرے کی بہتری کے لیے وقف کر دی تھی۔ آج ابن عابدین حنفی مکتب کے عظیم فقہ میں سے ایک ہیں، جن کے کام نے ماضی کو حال ہی سے جوڑ دیا۔ ان کی تحریروں اسلامی قانون کے طالب علموں اور ججوں اور دنیا بھر کے علماء کی رہنمائی کرتے رہے۔ ان کی سوانح عمری علم، تقوی اور لغن کی لازوال قوت کا ثبوت ہے۔ دمشق میں مزار اس کے پائیدار اثر اور رسوخ کی علامت اور اس کے گہرے احترام کی یاد آنے کے طور پر کھڑا ہوا ہے، جو مسلم معاشرے ان علماء کے لیے رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حق اور انصاف کے اصول کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اسی وقت اسلامی اسکالر ابو القاسم محمود ابن عمر الزمشری کی سوانحیات کو بیان کریں گے، اور آخر پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔